اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما توفیقی الا باللہ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے آج ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 57 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذو، نہ تم بناؤ، الذین ان لوگوں کو، اتخذو جنہوں نے بنا رکھا ہے، دینکم تمہارے دین کو، ہزوا مذاق، ولعبا اور کھیل، من الذین ان لوگوں میں سے اوت الکتابہ جنہیں دی گئی کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، والکفارا اور کفار کو، اولیاء دوست، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ یہاں آپ دیکھیے قرآن ان لوگوں کو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں پھر سے تاکید کر رہا ہے کہ کفار میں سے اور اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے ساتھ محبت کا، دل کا تعلق نہ رکھو جو تمہارے دین کے شاعر کا، دین کے کاموں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر تمہارا ایمان کے ساتھ کوئی رشتہ ہے، اگر اسلام تمہارا دین ہے، تم نے اس دین کو اپنے لیے پسند کیا ہے، اس دین سے اگر تمہیں محبت ہے اور تمہارے اندر اگر ذرا سی بھی غیرت ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرو جو تمہارے دین کا مذاق اڑائیں؟ گویا اللہ تعالیٰ یہاں مسلمانوں کے غیرت کے جذبے کو، حمیت کے جذبے کو ابھار رہے ہیں، اور یہ تو انسان کی فطرت ہے، جس کے ساتھ وہ منسوب ہوتا ہے یا جو چیز بھی اس کے ساتھ منسوب ہو وہ اس کی توہین اور تذلیل برداشت نہیں کرتا، خواہ وہ میرا وطن ہو، میری قوم ہو، میرا گھر ہو، میرا لباس ہو، حتیٰ کہ اگر میرا پین ہی کیوں نہ ہو، کوئی اس پر اعتراض کرے، کوئی اس کا مذاق اڑائے، تو بھائی میں تو یہی کہوں گی نا کہ تمہیں اس سے کیا، میری چیز ہے۔ اور پھر اس مثال سے ہم سمجھیں، اگر کوئی خدا نہ خواستہ ہماری ماں کا مذاق اڑائے یا باپ کا مذاق اڑائے، ان کی تحقیر کرے، کیا پھر بھی میں اور آپ اس کے ساتھ محبت کا تعلق رکھیں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو کیا ہمیں اپنے دین کے ساتھ اتنی بھی محبت نہیں جتنی ماں باپ سے ہوتی ہے، جتنی اپنی چیزوں سے ہوتی ہے؟ ہر انسان ایسے معاملات میں بڑا حساس ہوتا ہے، اور خاص طور پر عربوں کے تو مزاج کا یہ حصہ تھا کہ وہ اپنے خاندان کے، حتیٰ کہ اپنے قبیلے کے کسی بھی فرد کی توہین اور تذلیل کو برداشت نہیں کیا کرتے تھے۔ ایسے موقعوں پر آگ بگولا ہو جایا کرتے، تلواریں سوت لیتے۔ لہٰذا انسان کی اسی فطرت کے حوالے سے قرآن ملامت کر رہا ہے کہ وہ لوگ جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، آخر کس دل کے ساتھ تم انہیں دوست بناتے ہو؟ اگر ایمان کے ہوتے ہوئے دوستیاں ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دراصل ایمان نہیں ہے، دل میں نفاق ہے، یا یہ کہ ابھی نیا نیا اسلام ہے، ابھی اسلام کے تقاضوں کو نہیں سمجھا ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار قرآن اس بات کی تاکید کر رہا ہے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی نہ کرو، اور یہاں ذرا سا انداز بدل کر بات کی گئی ہے، گویا انداز بدل بدل کر یہ بات قرآن سمجھا رہا ہے تاکہ یہ بات میرے اور آپ کے احساس کا، شعور کا، ایمان کا حصہ بن جائے، ہماری گھٹی میں پڑ جائے کہ یہ کام نہیں کرنا، ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی نہیں کرنی۔ پچھلی آیات میں تو خاص طور پر یہود و نصارہ سے دوستی سے منع فرمایا تھا، اب یہاں کفار سے دوستی سے بھی منع فرما دیا، اور خاص طور پر وہ لوگ کہ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکوں میں سے، یا وہ اس امت کے نام نہاد مسلمان ہوں، ایسے بے دینوں کے ساتھ، ایسے جاہلوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیے، ضرورت میں کام آئیے، لیکن دلی دوستی نہ کیجیے۔ جو کبھی داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی پردے کا مذاق، کبھی ساتر لباس کا مذاق، کبھی اللہ کی حدود کا مذاق، نماز کا مذاق، ایمانداری کا مذاق، جو ہندوانہ رسموں میں ساتھ نہ دے اس کا مذاق، اور کتنے ہی ایسے لطیفے جس میں میاں بیوی کے پاکیزہ رشتے کا مذاق، جنت کا مذاق، جہنم کا مذاق، حوروں کا مذاق، رمضان کے لطیفے، حج کے لطیفے، اور پھر اس میڈیا کے ذریعے یہ مذاق فارورڈ پہ فارورڈ کرتے چلے جانا۔
ایمان کا دعویٰ بھی ہو اور وہ کام جن سے ایمان ظاہر ہوتا ہے ان کا مذاق بھی ہو، یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ اور کسی مذاق اڑانے والے کا مذاق اڑانا یہ بتاتا ہے کہ اس چیز کی مذاق اڑانے والے کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ لیکن دین اور ایمان تو یقیناً میرے اور آپ کے لیے سب سے قیمتی چیز ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس کا مذاق اڑائیں؟ اہل کتاب اڑائیں تو اڑائیں، کفار اڑائیں تو اڑائیں، کیا اہل ایمان کو زیب دیتا ہے کہ وہ خود اپنے ہی شاعر کا مذاق اڑائیں؟ پھر کبھی مذاق اڑانا اور کبھی لاعبن اس کا کھیل بنا لینا، یعنی دین کے معاملے میں نان سیریس، دین کی باتوں کو سیریس نہ لینا۔ جس طرح ایک بچہ کبھی تو اپنے کھلونے کو سینے سے لگاتا ہے اور کبھی اسے پٹک کر پھینک کر کسی دوسرے کھلونے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے اس دین کو میرے اور آپ کے لیے پسند کیا ہے۔ اس دین کا مذاق اڑانا اور اس کو کھیل سمجھنا ایمان والوں کو زیب نہیں دیتا۔ اور پھر اس آیت پر آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مذاق وہ لوگ اڑا رہے ہیں جنہیں اوت الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی ہے، یعنی مراد ہے یہود و نصارہ۔ مگر آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جو کہ کتاب رکھتے تھے، کتاب رکھنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے پاس علم تھا، وہ جاہل نہیں تھے، وہ بے خبر نہیں تھے۔ اگر کوئی جاہل، کوئی بے علم ایسا کرے تو آپ توقع کر سکتے ہیں کہ اس کا سبب جہالت ہے۔ مگر جن کے پاس علم ہو، جو پڑھا لکھا ہو، جو تعلیم یافتہ ہو، وہ دین کا مذاق اڑائے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس علم کی قدر ہی نہ کی جو اس کو اللہ نے دیا۔ پھر اپنے مسلمانوں میں بھی آپ پڑھے لکھے وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں جن کے پاس ڈگریاں ہیں، جو تعلیم یافتہ ہیں، مہذب ہیں، مگر دین کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا ان کا علم اور ان کی ڈگری انہیں یہ سکھاتی ہے؟ اور انسان جب کسی چیز کا مذاق اڑاتا ہے تو عام طور پر وہ تکبر کی وجہ سے ایسا کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے اور جس چیز کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے اسے حقیر سمجھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم مومن ہو، یعنی یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ تم اس اسلام کے پشتبان بنو، محافظ بنو، اور جو دین کی تحقیر کرتے ہیں ان کے ساتھ دوستیاں نہ کرو۔ کوئی شخص ایمان کا دعویٰ بھی کرے اور ایسے لوگوں سے دوستی بھی کرے تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس کے اندر غیرت نہیں، اور جس کے اندر غیرت نہ ہونا وہ اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اور یہاں واتقوا اللہ کہہ کر گویا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہوئے ڈرو کہ کہیں اس بے حمیتی پر تمہارا ایمان سلب نہ ہو جائے، چھن نہ جائے۔ اور ایسے لوگوں کے ساتھ دوستیاں کرنا تو درکنار، ان کے ساتھ بیٹھنا اس کا کتنا نقصان ہے سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم، کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے یا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ انکم اذا مثلہم، اور اگر تم ایسی سچویشن میں کہ جب وہ دین کا مذاق اڑا رہے ہو ان کے ساتھ بیٹھے رہو گے تو تمہارا شمار بھی انہی میں سے ہوگا، تب تم بھی انہی جیسے بن جاؤ گے۔ تو دوستی تو رنگ لاتی ہے، لہٰذا انفرادی طور پر بھی اور حکومتی سطح پر بھی یہ لازم ہے کہ تمام مسلم ممالک یکجان ہو جائیں، ایک دوسرے کے پشتبان بنے، ایک دوسرے کا سہارا بنے، متحد اور منظم ہو جائیں، نہ کہ کفار ممالک کے ساتھ ایسی دوستیوں کی طرح ڈالیں۔ اور اگر تمام اسلامی ممالک یکجان ہو جائیں، جڑ جائیں، آپس میں محبت کا رشتہ استوار کر لیں، تو کس کی مجال ہے کہ وہ کسی اسلامی ملک کو میلی آنکھ سے دیکھ بھی سکے؟ اور انفرادی سطح پر بھی اگر میری اور آپ کی دوستیاں صالحین کے ساتھ ہوں گی تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ایمان بھی بڑھے گا اور گناہوں سے بچنا بھی میرے اور آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آیت نمبر 58 دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا نَادَيْتُمْ، اور جب تم ندا دیتے ہو یعنی اذان دیتے ہو الی الصلاۃ، نماز کے لیے، اتخذوها، تو وہ اسے بناتے ہیں ہزوا، مذاق، ولعبا، اور کھیل، ذالک، یہ، بانہم، اس لیے کہ وہ سب قوم، ایک ایسی قوم ہے،
لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتی۔ آج کے سبق کی پہلی آیت میں تو مجموعی طور پر دین کی باتوں کی اور دین کے کاموں کے مذاق اڑانے کی بات تھی، اور یہاں اس آیت میں دین کی ایک اہم علامت، ایک اہم نشانی نماز کے لیے اذان کا دیا جانا، اس کو لوگ جس طرح سے مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اذان مسلمانوں کے شعائر میں سے ہے، یہ رب کی بندگی کی دعوت ہے، اور یہی تو کفار اور مشرکین اور یہود و نصارہ کی دکھتی رگ ہے۔ اور نماز کی پکار یعنی اذان کس کو پسند نہیں، کس کو برداشت نہیں؟ یہ تو شیطان کو برداشت نہیں ہے۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان جب اذان کی آواز سنتا ہے تو گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس کی آواز اس کے کانوں میں نہ پڑے، پھر واپس آ جاتا ہے، یعنی جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس پلٹ آتا ہے، پھر اقامت کے وقت پیٹ پھیر کر چل دیتا ہے، جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ کر نمازیوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے اور کہتا ہے فلاں بات یاد کر، وہ بات یاد کر، پھر وہ ایسی بھولی ہوئی باتیں اسے یاد دلاتا ہے جس کا اسے خیال بھی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اسے یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان کو اذان برداشت نہیں، اسے اذان کا سننا بھی گوارا نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو تفاسیر میں آتا ہے کہ ایک عیسائی تھا، اذان میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ سنتا تو کہتا کہ کذاب جل جائے، یعنی جھوٹا جل جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ یعنی ایک مرتبہ اس کی خادمہ گھر میں آگ لائی، یعنی کوئی چنگاری لے کر آئی، اور اس چنگاری کی وجہ سے اس کے گھر میں آگ لگ گئی، اور وہ شخص، اس کا گھر بار سب جل کر ختم ہو گیا۔ یعنی جو وہ کہتا تھا نا کہ کذاب جل جائے، جھوٹا جل جائے، تو جھوٹا تو وہ خود ہی تھا، لہٰذا وہ جل کر ختم ہو گیا۔ اس واقعے سے جہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اذان کا مذاق اڑانے والے، اس کا کیا حشر ہوا، اس کا کیا انجام ہوا، اور دوسری طرف اس روایت سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کوئی بندہ جب کسی کو بد دعا دیتا ہے، لعنت کرتا ہے، تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے اور اس کے جاتے ہی آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ دائیں بائیں گھومتی ہے، اور جب اسے کوئی راستہ نہیں ملتا تو پھر اس شخص کی طرف پلٹ جاتی ہے جس پر لعنت کی گئی ہو۔ اگر وہ لعنت کا مستحق ہو تو وہ لعنت زدہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ لعنت کا مستحق نہ ہو تو پھر وہ لعنت کرنے والے کی طرف لوٹ آتی ہے۔ لہٰذا کبھی کسی کو بد دعا نہ دیں، اور اگر کوئی آپ کو بلا سبب بد دعا دے تو پریشان نہ ہو۔ اگر آپ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، اگر آپ نے کسی پر زیادتی نہیں کی، اگر آپ برے نہیں ہیں، تو کسی کی بد دعا سے اور اس کی لعنت ملامت سے پریشان نہ ہو، کہ اس کی بد دعا اور اس کی لعنت آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، وہ اسی کو نقصان پہنچائے گی۔ پھر اسی طرح اذان کے مذاق اڑانے کا ایک قصہ تفاسیر میں ہے کہ فتح مکہ والے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کعبے میں اذان کہنے کا حکم دیا، اور قریب ہی میں ابو سفیان، عتاب بن اسید اور حارث بن حشام بیٹھے ہوئے تھے۔ عتاب نے اذان سن کر کہا میرے باپ پر تو اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ وہ اس غصہ دلانے والی آواز سے پہلے ہی دنیا سے چل بسا۔ حارث کہنے لگا کہ اگر میں اسے سچا جانتا تو مان ہی نہ لیتا، اور ابو سفیان کہنے لگا بھائی میں تو کچھ بھی زبان سے نہیں نکالتا، ڈر ہے کہیں یہ کنکریوں سے خبر نہ کر دیں، یعنی جس طرح کہتے ہیں نا کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، تو اس نے کہا کہیں یہ کنکریاں جو ہیں وہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری بات کی خبر نہ کر دیں۔ اور ادھر انہوں نے باتیں ختم ہی کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمانے لگے کہ ابھی تم نے یہ اور یہ باتیں کی، اور یہ سنتے ہی عتاب اور حارث تو بول اٹھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور بعد میں ابو سفیان بھی ایمان لے آئے۔ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان افراد کے اذان کے مذاق اڑانے کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے باز پرس کی تو وہ حیران رہ گئے کہ ہماری باتیں حضور تک کیسے پہنچ گئیں، جبکہ ہم میں سے کوئی یہاں سے اٹھ کر گیا ہی نہیں کہ جا کر حضور کو خبر کرتا۔ تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر اسی طرح ایک اور واقعہ ہے ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کا۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپس آ رہے تھے، راستے میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ایک جگہ رکا اور نماز کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے اذان کہی تو ابو محذورہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا مذاق اڑانا شروع کیا. یہ کچھ لڑکے تھے، ٹین ایج کے لڑکے، اور اس وقت ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. اذان جب انہوں نے سنی تو اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور کہیں ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بھی ان کی آوازیں پڑ گئیں. سپاہی آیا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا. آپ نے دریافت کیا کہ تم میں سب سے اونچی آواز کس کی تھی؟ سب نے میری طرف اشارہ کیا، یعنی وہ جتنے لڑکے تھے، جو ان کا گروپ تھا، سب ٹین ایج کے لڑکے تھے. اور جس طرح سے اس عمر میں ایسی کیفیت ہو جایا کرتی ہے کہ بلا وجہ ہی کسی کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، بلا وجہ ہی کوئی شرارت کرنے کو دل کیا، بلا وجہ ہی ہنستے چلے گئے، کسی کی نقل اتارنے لگ گئے. تو یہ گروپ جس نے یہ حرکت کی، ان سب نے، ابو محذورہ کہتے کہ میری طرف اشارہ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیوں کو تو چھوڑ دیا، مجھے روک لیا اور فرمایا اٹھو اذان کہو. اور ابو محذورہ فرماتے ہیں واللہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی فرما برداری سے زیادہ بری چیز میرے نزدیک کوئی نہ تھی. یعنی مسلمان تو نہیں تھے نا، لیکن کہتے ہیں کہ بے بس تھا، کھڑا ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ اس وقت تو نقل اتار لی، لیکن اب تو بھول گئے ہوں گے نا کہ وہ کیا الفاظ تھے، ہیبت کی وجہ سے اور پریشانی کی وجہ سے، گھبراہٹ کی وجہ سے. تو فرماتے ہیں کہ خود آپ نے مجھے اذان سکھائی، اور جو وہ کلمات سکھاتے رہے میں کہتا رہا. اور جب میں اذان سے فارغ ہوا تو آپ نے مجھے ایک تھیلی دی جس میں چاندی تھی، اور پھر اپنا دست مبارک میرے سر پر رکھا اور فرمایا کہ اللہ تجھ میں اور تجھ پر اپنی برکت نازل کرے. تو فرماتے ہیں کہ اب تو اللہ کی قسم میرے دل سے آپ کی عداوت بالکل جاتی رہی، اور ایسی محبت دل میں پیدا ہوئی کہ میں نے آرزو کی کہ مکے کا مؤذن حضور مجھ کو بنا دیں. یعنی ایمان بھی قبول کر لیا اور اس بات کی تمنا اور خواہش کا اظہار بھی کیا کہ مجھے مؤذن بنا دیا جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری یہ درخواست منظور فرمائی، اور لمبی مدت تک ابو محذورہ مکہ کی ایک مسجد کے مؤذن رہے. اس واقعے میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ ابو محذورہ جنہیں سمجھ نہیں تھی، جن کے دل میں ایمان نہیں تھا، اور جو اپنے کھلنڈرے پن کی وجہ سے اذان سن کر اس کی نقل اتارنے لگے. تو ہمارے ارد گرد دین کا مذاق اڑانے والے بیشتر ایسے ہی لوگ ہیں جنہیں سمجھ نہیں ہے، جن کا ایمان کمزور ہے، جنہیں احساس نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی جسارت کر رہے ہیں. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ میرے اور آپ کے لیے رول ماڈل ہے کہ کس طرح سے وہ انہیں بلاتے ہیں، اور اس وقت پورا لشکر ان کے ساتھ ہے، ہتھیاروں سے لیس ہے. وہ چاہتے تو ان لڑکوں کے سر قلم کر دیتے، لیکن آپ نے ان کو معاف کیا، اور ان میں سے ایک جس کی آواز سب سے اچھی تھی، سب سے اونچی تھی، اس کی اس قابلیت اور اس کی اس کوالٹی کو چاہا کہ یہ اسلام کے لیے استعمال ہو. اسے خود اذان کے الفاظ سکھاتے ہیں، ان سے کہلواتے ہیں، اور پھر اسے تحفہ بھی دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کا عفو و درگزر، آپ کا احسان کا معاملہ کرنا کیسے دل کی دنیا کو بدل گیا. تو ہمیں بھی ایسے ہی رویوں کی ضرورت ہے. وہ تو کافر ہوتے ہوئے یا یہود و نصارہ ہوتے ہوئے اذان کا مذاق اڑاتے تھے. ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں اذان کی آواز پسند نہیں یا اس سے چڑ ہے، جنہیں اذان سننا گوارا نہیں. ادھر اذان شروع ہوتی ہے، ادھر بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں کہ مولوی کو تو فرصت ہی نہیں، ابھی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے اور ابھی دوبارہ اذان دینا شروع کر دی. اور اذان ہو رہی ہو اور شور ہنگامہ جاری رہے، اور اگر کہیں لغویات میں ڈرامے چل رہے ہیں، میوزک چل رہا ہے، جو کہ ویسے بھی بری چیزیں ہیں، اور اس کی آواز میں اذان کی آواز دب جائے، پھر اذان کا احترام نہ کرنا، اذان کو خاموشی سے نہ سننا، یہ کمزور ایمان کی اور کم عقلی کی نشانی ہے. یہ اذان تو بندوں کو رب سے ملاتی ہے، رب کی طرف بلاتی ہے، کامیابی کی طرف دعوت دیتی ہے، اور یہ دلوں کو نرم کرتی ہے، اللہ کی یاد دلوں میں ڈالتی ہے. اور یہ تو رب سے ملاقات کی اناؤنسمنٹ ہے. جو رب سے محبت کرتے ہیں انہیں اس دعوت سے بھی بڑی محبت ہے، اور جن کے دلوں میں تقوی ہے وہ اللہ کی ان نشانیوں کا احترام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو شاعر اللہ کا احترام کرتے ہیں تو یہ تو دلوں کے تقوی کی علامت ہے. اور اذان دینے کی اور مؤذن کی ہمارے دین میں بڑی فضیلت ہے.
اتنی فضیلت ہے کہ اتنی تو امام کی بھی نہیں۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن مؤذنوں کی گردنیں لمبی ہوں گی، یعنی وہ سب سے اونچے اور سب سے نمایاں نظر آ رہے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے اللہ کا نام بلند کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں سر بلند کر دے گا۔ پھر مؤذن کا کتنا اجر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نسائی کی روایت میں آتا ہے کہ مؤذن کے لیے ثواب ہے اس شخص کے ثواب کے برابر جس نے اذان سن کر نماز پڑھی۔ تو پتہ کیا چلا کہ مؤذن کی آواز سن کے جتنے لوگ نماز پڑھیں گے ان سب کو اپنی اپنی نماز کا پورا اجر تو ملے گا ہی، مگر مؤذن کو تمام نمازیوں کے ثواب کے برابر مزید اجر ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ان کو نماز کی طرف بلایا تھا۔ واللہ وہ مؤذن جسے ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، قیامت کے دن کتنے اجر و ثواب سے مالا مال ہوگا۔ پھر بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن کی آواز کو جنات، انسان اور جو چیز سنتی ہے وہ قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی۔ تو سوچئے کتنی مخلوقات، کتنے انسان، کتنے جنات، کتنی چیزیں، کتنے درخت، کتنے پتے، کتنے پتھر، کتنی عمارتیں، کتنی گاڑیاں، کتنی ہی چیزیں ہیں جو اس مؤذن کی آواز کو سنتی ہیں۔ وہ ساری چیزیں، وہ ساری مخلوقات، وہ سارے انسان قیامت کے دن مؤذن کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ تو جب اتنے لوگ گواہی دینے والے ہوں گے تو اللہ کہاں ان کی گواہی کو رد کرے گا؟ پھر میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ اذان کا احترام کرنا، اسے خاموشی سے سننا، اذان کے الفاظ کا جواب دینا۔ اور اذان تو میرے اور آپ کے لیے کتنی ہی نیکیوں کا پیش خیمہ بنتی ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جب تم مؤذن کی آواز سنو تو جواب دو، اور جب اذان ختم ہو جائے تو مجھ پر درود بھیجو۔ بس جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 بار رحمت بھیجتا ہے۔ پھر اسی طرح بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان کا جواب دے اور پھر اذان ختم ہونے پر یہ دعا پڑھے اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعث مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اس پکار کے اور قیامت تک قائم رہنے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور بزرگی عطا فرما اور انہیں مقام محمود پر فائز کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اذان سنیں گے اور یہ دعا پڑھیں گے تو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق بن جائیں گے۔ پھر اذان کے ساتھ منسلک ایک عمل تو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مؤذن کی اذان سن کر یہ دعا پڑھے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں اللہ کے رب ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں۔ گویا اذان سن کر درود پڑھنا، یہ دعا پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ اور بزرگی اور مقام محمود کی دعا کرنا، یہ وہ سارے اعمال ایسے ہیں جو اللہ کی رحمت کو پانے کا، قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو پانے کا اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہیں۔ پھر ضمناً ہم یہاں یہ بھی دیکھیں کہ قرآن میں 2 ہی مقامات ہیں جہاں پر اذان کا تذکرہ آیا ہے۔ ایک سورہ مائدہ کی یہ آیت جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، اور دوسری سورہ جمعہ کی آیت کے وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو۔ تو پورے قرآن میں یہ 2 ہی مقامات ہیں جہاں پر اذان کا تذکرہ آیا ہے، لیکن کہیں بھی قرآن میں نہ اذان کا طریقہ بیان ہوا ہے، نہ اس کے کلمات، نہ اس کے اوقات۔ یہ سب کیسے ہوگا؟ حدیث رہنمائی کرتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث کے بغیر قرآن پر عمل ممکن ہی نہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اسی لیے
اسکالرز کے نزدیک قرآن کے ساتھ حدیث پر بھی عمل کرنا واجب ہے، اور اہل علم منکرین حدیث پر کفر کا فتویٰ بھی صادر کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہم نے احادیث کا انکار کر دیا تو بہت سارا دین معطل ہو جائے گا۔ اسلام پر چلنا ممکن ہی نہیں جب تک کہ ہم قرآن کے ساتھ حدیث کو نہ لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس آیت کے آخر میں کہتے ہیں کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یعنی وہ لوگ جو اذان کا مذاق اڑاتے ہیں یہ کم عقل ہیں، انہیں سمجھ نہیں ہے۔ گویا نیکی کا احترام، بھلائی کا احترام، کسی نیکی کی طرف بلانے والے کا احترام اور اس دعوت کا احترام، یہ عقل کا تقاضا ہے۔ اور اگر کوئی نیکی کی دعوت کا احترام نہیں کرتا تو وہ صرف دینداری سے محروم نہیں ہے بلکہ عقل سے بھی محروم ہے۔ لا یعقلون کہہ کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر عقل ہوتی نا تو اذان سن کر دل رب کی طرف متوجہ ہو جاتے، نرم پڑ جاتے، کم از کم اذان کا احترام ہی کرتے، گھٹیا حرکتیں تو نہ کرتے۔ گویا اذان کا اور کسی بھی نیکی کے کام کا احترام عقل کا تقاضا ہے۔ اور یہ لوگ جو کم عقل ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے معاملات میں بھی یہ بدھو ہیں، دنیا کے معاملات میں تو یہ بڑے سمجھدار ہیں، بڑے جینیس، بڑے ہوشیار، بہت ساری ڈگریوں کے حامل، اتنے عقل مند ہیں کہ اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں، مگر دین کے معاملے میں کم عقل۔ جس طرح قرآن ایک جگہ کہتا ہے نا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ وہ دنیا کے معاملات کا تو بڑا علم رکھتے ہیں لیکن وہی آخرت سے غافل ہیں۔ یہ دو آیات جن میں ہم نے دین کے شاعر کے مذاق اڑانے کے حوالے سے تذکرہ پڑھا، تو اس سے ضمناً میرے اور آپ کے لیے یہ ہدایت بھی ہے کہ کسی کے مذہبی شاعر کی توہین نہ کریں، تذلیل نہ کریں، مذاق نہ اڑائیں، اور وہ یہودی ہوں، وہ عیسائی ہوں، وہ ہندو ہوں، وہ سکھ ہوں، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان کی عبادت کی جو نشانیاں ہیں، جگہ ہیں، یا وہ اعمال یا وہ حرکتیں ہیں جن کے ذریعے سے وہ عبادت کا اظہار کرتے ہیں، تو ان میں سے کسی کی توہین کی اسلام مسلمانوں کو اجازت نہیں دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دور میں جب بھی کسی لشکر کو روانہ کرتے انہیں یہ ہدایات دیتے، عورتوں کو، بچوں کو، ضعیفوں کو، بیماروں کو نقصان نہیں پہنچانا، درختوں کو نہیں کاٹنا، املاک کو نقصان نہیں پہنچانا، پھر جو جنگ نہ کرے ان سے تعرض نہیں کرنا، جو اس وقت ایمان کا اظہار کر دے انہیں بھی مشکوک سمجھ کر نہیں مارنا، اور ان کی عبادت گاہوں کو بھی نقصان نہیں پہنچانا۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی جب لشکر اسامہ کو روانہ کیا تو یہ ہدایت کی کہ تمہیں راستے میں اہل کتاب کی عبادت گاہیں ملیں گی تو دیکھنا انہیں نقصان نہ پہنچانا، اور ان عبادت گاہوں میں تمہیں تارک دنیا راہب ملیں گے، ان سے تعرض نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت تو ان تمام ادیان کا مشترکہ سرمایہ ہے۔ وہ بے شک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہیں مگر کر تو وہ رب کی بندگی ہی رہے ہیں، بے شک ان کا طریقہ مختلف ہے، ان کا طریقہ وہ نہیں جو رب نے پسند کیا ہے۔ لہٰذا عبادت جس مذہب میں بھی ہو، جو بھی کر رہا ہو، اس کا مذاق نہ اڑائیں، اسے نقصان نہ پہنچائیں، اس کی تحقیر نہ کریں۔ اور بلا شبہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ ان کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچائیں گے یا اس کا مذاق اڑائیں گے تو وہ پلٹ کر آپ کی عبادت گاہوں کو اور آپ کے دین کے شاعر کا مذاق اڑائیں گے، جو ایک مسلمان ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ اب آیت نمبر 59 دیکھیے، قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، هل تنقمون منا، کیا تم ہم سے جو انتقام لے رہے ہو یا ہم پر جس بات پر بگڑے ہو کیا وہ یہی نہیں، اللہ سوائے ان آمنا باللہ کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا اور ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا، وما انزل من قبل اور ہم ایمان لائے اس پر جو اس سے پہلے اترا، وان اکثرکم فاسقون اور بے شک تم میں سے اکثریت فاسق ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے تنقمون، اور تنقمون نقمہ سے ہے، اور نقمہ کہتے ہیں بدلہ لینا، کسی پر غصہ نکالنا، انتقام لینا، کسی پر عیب نکالنا، اسے برا سمجھنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اہل کتاب سے کہو کہ کیوں ہم سے بگڑتے ہو، کیوں ہم سے الجھتے ہو، کیوں ہم سے ناراض ہوتے ہو، وجہ کیا ہے؟ حالانکہ ہم تو اسی رب پر ایمان رکھتے ہیں جس پر تم ایمان رکھتے ہو، اور ہم تو ان پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں جنہیں تم پیغمبر مانتے ہو، ہم ان کتابوں کو تسلیم کرتے ہیں
جنہیں تم اللہ کی کتابیں مانتے ہو اور ہم اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان کے ذریعے سے بھیجی ہے، تو ہم میں اور تم میں تو بہت ساری سملیرٹیز ہیں، بہت سارے قدرے مشترک ہیں، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہود و نصارہ مسلمانوں سے محبت اور انسیت محسوس کرتے، لیکن محبت اور انسیت تو دور کی بات، بغض اور دشمنی، تو اس کا سبب کیا ہے؟ کیا برائی ہے ہمارے عقیدے میں؟ ہم نے تمہارا بگاڑا کیا ہے؟ تو یہاں دیکھ لیجئے کہ اصل دشمنی کا سبب یہ تھا کہ نبی آخر الزمان یہود سے کیوں نہیں آیا، اور یہ بات وہ زبان سے تو نہ کہتے مگر دل میں کڑتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو دکھ دیتے، تکلیفیں دیتے، اور اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل میں نبی بھیج کر گویا بنی اسرائیل کو یہ بات کہہ دی کہ تم نبوت کے ٹھیکیدار نہیں کہ جیسے چاہے دین کی دھجیاں اڑاتے رہو اور نبوت تم ہی میں رہے۔ هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ، کیا دشمنی کا سبب یہ ہے کہ ایک اللہ پر ایمان لائے ہیں؟ اور یہ تو آپ دیکھ لیجئے، جب سب کی نفی کریں گے اور ایک اللہ کو رب مانیں گے اور ایک اللہ ہی کی مانیں گے تو دنیا والے تو ناراض ہوں گے، اور یہی سبق تو ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ ولا یخافون لومۃ لائم، کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں گھبرائیں گے، نہیں ڈریں گے۔ اور سورہ بروج میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور ان کی ان سے دشمنی کا سبب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ اس خدا پر ایمان لائے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ یعنی اللہ پر ایمان لانا جرم بن گیا، اور اگر اللہ پر ایمان لانا جرم ہے تو یہ جرم تو ہم کرتے رہیں گے۔ سورہ توبہ میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور ان کی دشمنی کا سبب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ نے انہیں اور اپنے رسول کو اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ یہاں آپ دیکھیے کہ ایک جماعت کی، ایک گروہ کی نیکی دوسرے کے لیے وجہ عداوت بن گئی۔ کسی کے اندر آپ کوئی بھلائی دیکھیں، آپ کوئی خیر دیکھیں، اس کے اندر نیکی دیکھیں، تو کیا یہ بھلائی اور نیکی دشمنی کا سبب بنے گی؟ کیا کسی کو اللہ نے کوئی نعمت عطا کی ہو تو ہم اس نعمت کی وجہ سے اس سے ناراض ہو جائیں؟ اس میں اس صاحب نعمت کا کیا قصور؟ وہ نعمت دنیاوی بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو حسن دیا ہے، اگر اس کو صالح اولاد سے نوازا ہے، اسے اپنے فضل سے نوازا ہے، تو کیا اس کی ان نعمتوں کی وجہ سے ہم اس سے دشمنی کر بیٹھے کہ اسے یہ نعمتیں کیوں ملی ہیں؟ اور اگر یہ نعمت بھلائی کی نعمت ہو، ہدایت کی نعمت ہو، صالحیت کی نعمت ہو، تو کیا یہ چیزیں ہیں کہ جن سے ناراض ہوا جائے، جن سے بگڑا جائے کہ کوئی ہدایت پر کیوں ہے، وہ کسی نیکی کے کام میں مشغول کیوں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ تاکید کی ہے کہ ہم رشک کریں ان لوگوں پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے اور وہ دن رات اس کی اشاعت کرتے ہیں، یا جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے اور وہ دن رات اپنے مال کو اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں۔ تو ہمیں تو ایسے لوگوں پر رشک کرنا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ یہ چیزیں دشمنی کی نہیں ہیں، یہ تو رشک کی چیزیں ہیں۔ پھر مسلمان تو یہود و نصارہ کے پیغمبروں کو بھی پیغمبر مانتے ہیں، ان کی کتابوں کو بھی اللہ کی نازل کردہ کتابیں مانتے ہیں، لہٰذا وہ اپنے نبی کے ساتھ ساتھ ان کے انبیاء پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اس معاملے میں کوئی فرق نہیں کرتے، ان کی کتابوں کو بھی الہامی کتابیں مانتے ہیں۔ پھر دشمنی کا سبب کیا ہے؟ نہ ہم ان کے انبیاء کی توہین کرتے ہیں، نہ ہم ان کے دین کی توہین کرتے ہیں، نہ ان کی کتابوں کی توہین کرتے ہیں، پھر تو دشمنی نہیں ہونی چاہیے نا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تب سے لے کر اب تک ہمیشہ سے یہ قومیں اسلام کے دشمن رہی ہیں، اور آج تک کہیں کشمیر میں تو کہیں بوسنیا میں تو کہیں برما میں تو کہیں فلسطین میں انہیں مارا جاتا ہے، ان کے اوپر کاروبار زندگی کو تنگ کر دیا جاتا ہے، محض اس بنا پر کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس پر تو حرم کا وہ منظر یاد آ جاتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور عقبہ بن ابی معیط آپ کی گردن میں چادر ڈال کر اسے بل دیتا ہے اور آپ کی گردن کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تڑپتے ہوئے آتے ہیں، اسے پرے ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر مار ڈالنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے؟ تو کافر اور مشرک اور یہود و نصارہ تو دشمنی کریں، خود مسلمانوں کے اندر وہ لوگ کہ جو واقعی دین پر قائم ہیں،
جو جھوٹ نہیں بولتے، جو کرپٹ نہیں ہے، جو دھوکہ نہیں دیتے، جو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، جو ہر ایک کے خیر خواہ ہیں، جو دین پر چلنا چاہتے ہیں، جو دین کو قائم کرنا چاہتے ہیں، کیوں ایسے لوگوں کے ساتھ دنیا دشمنی کرتی ہے؟ یہ خصوصیات تو محبت کیے جانے کے قابل ہیں، نہ کہ دھتکارے جانے کے اور دشمنی کرنے کے قابل۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ورنہ اکثرکم فاسقون، یہ اللہ نے وجہ بتا دی کہ دنیا ایسے لوگوں کے ساتھ دشمنی کیوں کرتی ہے، اس لیے کہ وہ خود فاسق ہیں، وہ خود کرپٹ ہیں، وہ خود نافرمان ہیں، وہ خود دین پر چلنا نہیں چاہتے، لہٰذا وہ اپنے سوا کسی دوسرے کی صالحیت کو قبول کرنے کے لیے اور تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جب وہ خود عمل نہیں کرتے تو انہیں کسی کا بھی عمل کرنا پسند نہیں۔ وہ خود کرپٹ ہیں تو انہیں دیانت دار لوگ ایک آنکھ نہیں بھاتے کہ ان کی وجہ سے ان کی کرپشن کھلتی ہے۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، دشمنی کا سبب فسق ہے، نافرمانی ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ آیت نمبر 60 دیکھیے، قل کہہ دیجئے، هل انبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، بشر من ذالک مثوبۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک انجام کے لحاظ سے اس سے بھی بری بات کیا ہے، من لعنہ اللہ، جس پر لعنت کی اللہ نے، وغضب علیہ، اور اس کا غضب ہوا ان پر، وجعل، اور اس نے بنائے، منہم القردۃ والخنازیر، ان میں سے بندر اور خنزیر، وعبد الطاغوت، اور جس نے طاغوت کی بندگی کی، اولئک، یہی لوگ، شر مکانا، انجام کے اعتبار سے برے ہوں گے، وَأَضَلُّ، اور بھٹکے ہوئے، عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ اس آیت میں اللہ کا انداز کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہیں بتا دو کہ دنیا میں تمہارے نزدیک تو ہم سب سے برے ہیں، مگر یہ دیکھ لینا کہ آخرت میں انجام کے اعتبار سے کون سب سے زیادہ برا ہوگا، کس پر اللہ کی لعنت ہے، کون اس کے غضب کا شکار ہے۔ اور گویا یوں بھی بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے گمان میں ہم برے ہیں، تو تمہارا کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں جن کے کرتوتوں کی وجہ سے وہ بندر اور خنزیر بنائے گئے، وہ اللہ کی لعنت کے اور غضب کے مستحق ہوئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، یعنی شیطان کی پوجا کرنے لگے، شیطان کے کہنے پر چلنے لگے، جیسے سامری کے بنائے ہوئے بچڑے کے آگے سجدہ ریز ہو گئے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ شیطان ہی کی تو پوجا تھی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ان کی بدعمالیوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کی اپنی بدعمالیوں کی تو کوئی حد ہی نہیں، لیکن اگر کوئی فرمانبرداری کا رویہ اختیار کرتا ہے تو تم اس کے دشمن بن جاتے ہو۔ کون سی برائی ہے جو ان کے اندر نہیں؟ شراب یہ پیتے ہیں، خنزیر یہ کھاتے ہیں، سود یہ لیتے ہیں، رشتوں کی حرمت ان کے ہاں نہیں، بے لباسی پر یہ فخر کرتے ہیں، خواتین کی حیثیت ان کے ہاں کھلونے سے بڑھ کر نہیں، ہم جنس پرستی میں یہ مبتلا ہیں، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا کلچر ان کے اندر عام ہے، کتنی برائیاں ہیں ان کے اندر، لیکن یہ ان لوگوں کو برا جانتے ہیں جو ان ساری اخلاقی برائیوں سے بچے ہوئے ہیں۔ یہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے مثوبتن، اور مثوبتن ثوب سے ہے، ثوب عربی میں کپڑے کو کہتے ہیں، تو جس طرح کپڑا جسم کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح انسان کا انجام اس کے عمل کے ساتھ ہی ہوتا ہے، یعنی جیسا عمل ویسا انجام، اور جو عمل کریں گے گویا انجام بھی اس سے قریب ہی ہے۔ اور قرآن میں یہ تذکرہ موجود ہے کس طرح سے بنی اسرائیل نے سب کے قانون کی خلاف ورزی کی، کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ ہفتے کے باقی دنوں میں تم تجارت کرو گے، تم مچھلیوں کا شکار کرو گے، کماؤ گے، لیکن ایک ہفتے کا دن تم اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ کی کتاب سیکھو گے، غور و فکر کرو گے، تو انہوں نے اس دن میں، جبکہ مچھلیاں جو شاید یہ بات جان چکی تھیں کہ آج ہمیں کوئی نہیں چھیڑ سکتا، لہٰذا وہ خوب پانی کی سطح پر اچھل کود کرتی، اور وہ دیکھ دیکھ کر کڑتے کہ آج کے دن ہم پر پابندی ہے، لہٰذا انہوں نے ہیلا کرنا شروع کیا، گڑھے کھودنا شروع کیے، اور جب ہفتے کے دن پانی کی سطح پر مچھلیاں خوب ابھر کر سامنے آتی تو وہ اچھل کر ان گڑھوں میں جا پڑتی، اور پھر وہ واپسی کا راستہ بند کر دیتے، اور یوں ہفتے کے دن گزرنے کے بعد ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے۔ یوں تو بظاہر انہوں نے کھلم کھلا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کی، لیکن خلاف ورزی کے لیے انہوں نے ہیلا تلاش کیا، بہانے تلاش کیے، طریقے تلاش کیے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا، ان کی شکلیں بگاڑ دیں، انہوں نے اللہ کے قانون کو بگاڑا، اللہ نے ان کی شکلوں کو بگاڑ دیا، ان کے جسموں کو بگاڑ دیا۔ اور وہ لوگ کے جن کے بارے میں قرآن میں بار بار آتا ہے کہ انی فضلتکم علی العالمین، کہ ہم نے دنیا جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی تھی،
کتنے وہ اللہ کے لاڈلے تھے، کتنے پیارے تھے، کتنی اللہ نے انہیں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ کے قانون کو توڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسی لعنت برسائی اور کیسا ان پر غضب برسا کہ ان کی شکلیں بندروں اور سور جیسی ہو گئیں۔ اور واقعی جب انسان اپنی خواہشات کا غلام بن جائے تو اس میں اور جانور میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ اور قرآن نے یہود کی مثال کتے اور گدھے سے بھی دی ہے، یعنی جس طرح آپ گدھے کو دیکھتے ہیں اس پر بہت ساری کتابیں لادی ہوئی ہوں تو اسے نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے پاس کتنا بڑا علم کا خزانہ موجود ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھا لے، لیکن گدھے میں تو یہ عقل ہی نہیں۔ اور کوئی اللہ کی کتاب کا حامل ہو، اس کے پاس اللہ کا کلام موجود ہو اور وہ اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو گدھے میں اور اس میں پھر فرق کیا رہا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال کتے سے بھی دی کہ وہ اللہ کی آیات کے ذریعے سربلندی حاصل کرتے اس کی بجائے وہ زمین کی طرف جھک گئے، انہوں نے اپنے خواہشات نفس کی پیروی کی، لہٰذا ان کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ بس ہر وقت اس کی زبان لٹکتی رہتی ہے، یعنی اسے بس اپنے پیٹ کی فکر ہے، اپنے مفاد کی فکر ہے یا اپنی شرمگاہ سے اسے غرض ہے۔ یہود و نصارہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بندر اور خنزیر بنائے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا یہ بندر اور سور وہی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم پر اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوتا ہے ان کی نسل ہی نہیں ہوتی۔ گویا آپ نے بتا دیا کہ آج جو بندر اور خنزیر دنیا میں موجود ہیں یہ وہ بنی اسرائیل نہیں ہیں، اور ان لوگوں پر تو عذاب سے پہلے بھی دنیا میں بندر اور سور موجود تھے۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے طاغوت کی بندگی کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور طاغوت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ طاقت جو اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی عبادت سے روکے اور اپنی منوائے، ہر وہ سرکش جو بندگی کی حدود سے نکل جائے اور دوسروں کو اپنی بندگی کی دعوت دے، وہ طاغوت ہے۔ وہ انسان کا اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے، وہ معاشرے کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، وہ حکمران بھی ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ کی مانتا ہے یا اللہ کے مقابلے میں کسی اور قوت، کسی اور طاقت کی مانتا ہے، اور اگر وہ کسی اور قوت اور طاقت کی مانتا ہے وہ بھی طاغوت کی بندگی کر رہا ہے۔ تو طاغوت کی بندگی کرنے والوں کا مقام کیا ہے؟ اولئک شر مکانہ، یہ مکان سے مراد جگہ بھی ہے اور درجہ اور مقام بھی ہے کہ ایسے لوگ قیامت کے دن بدترین انجام اور بدترین مقام اور بدترین درجے پر ہوں گے، اور یہ آخرت میں ان کا حال ہے۔ اور دنیا میں ان کی روش کیا ہے کہ وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، کہ دنیا میں وہ سیدھے راستے سے بھٹکے رہے، لہٰذا آخرت میں وہ شر مکانہ ہوں گے۔ اور یہاں آپ یہ بھی دیکھیے کہ اگر طاغوت کی بندگی بنی اسرائیل کا سب سے بڑا جرم بن گئی، وہ قوم کے جو حامل شریعت تھی، جو رب کی لاڈلی تھی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت کی موجودگی میں کسی اور قانون کی اطاعت کرنا اللہ کو یہ ہرگز برداشت نہیں۔ یہ اگر بنی اسرائیل کا جرم ہے تو امت محمدیہ کے لیے بھی یہ بہت بڑا جرم ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ان کے پاس ہو اور وہ قانون یہود و حنود سے لیں۔ اور اس آیت میں میسج ہے کہ تم مسلمانوں کو گمراہ کہتے ہو، اپنے حال پر غور کرو، لہٰذا مسلمانوں پر دانت پیسنے کی بجائے اپنے انجام کی فکر کرو۔ اور بنی اسرائیل کے جن لوگوں کو بندر بنا دیا گیا ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے اللہ کے قانون کو توڑا، اور وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے اللہ کے قانون کو نہیں توڑا لیکن انہوں نے انہیں منع بھی نہیں کیا، روکا بھی نہیں۔ لہٰذا پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے کہ معاشرے کے اندر گناہوں پر، برائیوں پر خاموش نہ رہیے، برے کو برا کہیے، حکمت کے ساتھ کہیے، اور کوشش کیجیے کہ انہیں ہاتھ سے روکیے، آگے بڑھ کر انہیں سمجھائیے، اور اگر یہ سب کچھ ممکن نہ ہو تو کم از کم دل میں شدید برا جانے تاکہ ہمارا انجام ان لوگوں کے ساتھ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ ڈرو اس آزمائش سے، اس فتنے سے جو صرف ان لوگوں کو نہیں پہنچے گی جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہو، گویا وہ ان کو بھی لے ڈوبے گی جو ظالم کا ہاتھ نہیں روکیں گے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کے جرائم پر عام لوگوں کو سزا نہیں دیتا جب تک عامت الناس کی یہ حالت نہ ہو جائے کہ وہ اپنی آنکھوں سے برے کام ہوتے دیکھیں اور ان کاموں کے خلاف اظہار ناراضگی کرنے پر قادر ہوں، اور پھر کوئی اظہار ناراضگی نہ کرے۔ بس جب لوگوں کا یہ حال ہو جاتا ہے تو اللہ خاص و عام سب کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔
اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسا نہ بنانا، ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، جس کے پاس اللہ کی کتاب نہ ہو، جس کے پاس رہنمائی نہ ہو، وہ اگر سیدھے راستے سے بھٹک جائے تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن اللہ کی کتاب ہوتے ہوئے سیدھے راستے سے گمراہ ہو جانا، بھٹک جانا، یہ نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ آیت نمبر 61، وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب وہ آتے ہیں تمہارے پاس، قالوا، وہ کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، اور یقیناً وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور یقیناً وہ اس کے ساتھ ہی نکلے، یعنی کفر لیے ہوئے ہی داخل ہوئے اور کفر لیے ہوئے ہی لوٹے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، اور اللہ خوب جانتا ہے، بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، جو وہ چھپاتے ہیں۔ یہ آیت پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی چلتی پھرتی تصویریں دکھا رہا ہے، وہ مناظر دکھا رہا ہے کہ کس طرح سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے تھے، کس کیفیت میں آتے تھے اور کس کیفیت میں وہ اس محفل سے نکل جایا کرتے تھے۔ اور قرآن بتا رہا ہے کہ وہ کفر لیے ہوئے ہی داخل ہوئے اور کفر لیے ہوئے ہی نکلے، حالانکہ وہ آئے کدھر تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، صحابہ کی محفل میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین بات اور کس کی ہو سکتی تھی؟ ہم کہتے ہیں نا کہ واعظ کی بات کا اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ واعظ کے پاس یا تو علم نہیں، یا اس کا عمل نہیں، یا اس کا ایمان اتنا نہیں، تو کہاں اس کی بات میں اثر ہو؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین بات کہنے والے، آپ سے بہترین ایمان، آپ سے اچھا عمل اور کس کا ہوگا؟ اور آپ کی محفل سے تو ابو بکر نکلے، عمر نکلے، عثمان نکلے، علی نکلے، لیکن ان لوگوں کے نصیب میں ایمان نہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کر بھی کفر لیے ہوئے ہی پلٹے۔ آپ کی باتیں، آپ کی نصیحتیں بھی ان پر کچھ اثر نہ کر سکی۔ اور وجہ کیا ہے؟ وہ چیز جو انہوں نے دل میں چھپائی ہوئی تھی۔ وہ ہدایت لینے تو آئے ہی نہیں تھے، ان کے دل میں تو کفر چھپا ہوا تھا، اور ان کا مقصد تو مسلمانوں کو دھوکہ دینا تھا۔ تو بھلا ایسی حاضری سے پھر انہیں کیا فائدہ ہوتا؟ سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے اور انہیں اس بات کا شعور نہیں۔ یعنی ایک تو وہ لوگ تھے جو منافق تھے، دلوں میں نفاق تھا، اپنے فائدے کے حریص تھے، فائدے کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے ہیں، لہٰذا انہیں ایمان کہاں سے ملے؟ جنہیں قرآن ہدایت نہ دے، جنہیں حدیث سے ہدایت نہ ملے، پھر وہ بھلا کہاں سے ہدایت پائیں گے؟ اور جو ہدایت کی غرض سے قرآن اور حدیث کو نہ کھولے تو بھلا وہ کہاں ہدایت پائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن شروع کرتے ہی بتا دیا کہ یہ تو ھدی للمتقین ہے۔ اس قرآن سے تو ہدایت ملے گی اسے جو اپنے آپ کو بدلنا چاہیں گے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو سیکھنا چاہتے ہیں، جو رب کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، جو گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، اور جن کا مقصد اس کے علاوہ کچھ اور ہو، تو انہیں قرآن کی محفل سے بھی ہدایت نہیں ملے گی، انہیں نبی کی محفل سے بھی ہدایت نہیں ملے گی، وہ حدیث سے بھی خالی ہاتھ اٹھ جائیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہودیوں کا یہ وتیرہ تھا، یہ چال تھی، وہ کچھ لوگوں کو مقرر کرتے کہ صبح تو ان پر ایمان لے آؤ، دن ان کے ساتھ گزارو اور شام کو انکار کر دو، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ ان کے دین میں کوئی خرابی ہے۔ کتنے لوگ صبح مسلمان ہوئے، دن بھر ساتھ رہے، کیسے اچھے لوگ تھے، اور پھر انہوں نے انکار کر دیا، وہ دین سے نکل گئے۔ تو یقیناً اس دین میں یا ان دین والوں میں کوئی گڑبڑ ہے، اور ان کا اس سے مقصد کیا ہوتا؟ مسلمانوں میں بے چینی پیدا ہو، وہ شک و شبے میں پڑ جائیں۔ اب وہ لوگ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے اور بدلے نہیں، تو قصور کس کا؟ کیا استاد اچھا نہیں؟ کیا ان کی بات صحیح نہیں؟ استاد بھی بہترین، بات بھی بہترین، تو قصور کس کا ہے؟ قصور فرد کا اپنا ہے۔ جب دل میں اخلاص نہ ہو، ہدایت کی طلب نہ ہو، تو ہدایت نہیں ملا کرتی۔ واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو اپنے دلوں میں چھپاتے تھے، وہ اپنے دلوں میں کیا چھپاتے تھے؟ بغض، حسد، منافقت، نیت کی خرابی۔ اور یہاں اس آیت میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے
ان کے دل کی بات بتا دی کہ ان کے دلوں کے اندر کفر تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں مگر اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، دوسروں سے اپنی اغراض چھپا سکتے ہیں مگر پروردگار سے نہیں چھپا سکتے۔ انسانوں کو مطمئن کیا جا سکتا ہے، رب کو مطمئن کرنے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے اخلاص چاہیے۔ ہمارا حال ان لوگوں جیسا نہ ہو جو قرآن کی محفل میں آئیں، کتنی ہی کلاسز اٹینڈ کر لیں، کتنے ہی دورہ قرآن لے لیے، لیکن ہماری حالت نہ بدلے، ہمارے کمزور ایمان کو طاقت نہ ملے، قوت نہ ملے، ہمارا عمل نہ بدلے، تو اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں ذکر کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ پروردگار، ہم نے پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو، بس ہم نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، تو اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور جو کوتاہیاں اور جو برائیاں ہم میں ہیں ان کو ہم سے دور کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔